النکاح من سنتی، فرمایا نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے روح گردانی کرے، منہ پھیرے، وہ ہم میں سے نہیں. یعنی وہ مسلمان نہیں. وہ مسلمان کیسا؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے روح گردانی کر دے. پہلی تو بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا نکاح کرو، اس سے نظر کی حفاظت ہوگی. اور دوسرا فرمایا روزہ رکھو، کہ روزہ رکھنے سے شہوات ختم ہو جائیں گی. آج جتنی بھی غلط کاریاں ہو رہی ہیں، غلط اڈے کھلے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ، نکاح ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا. ہم نے 30 سال ویٹ کیا اپنی اولاد کا، نکاح کریں گے جی بعد میں، ابھی عمر ہی کیا ہے. وہ سارے گندے کام اس نے کر لیے، پھر جا کے کہا جی اب نکاح کرتے ہیں. کیا فائدہ ایسے نکاح کا؟ وہ لڑکی جناب اس کے لیے آتے رہے، نہیں ابھی تو پڑھ رہی ہے جی، پڑھ رہی ہے، ایسی پڑھائی کا فائدہ کیا ہے؟ کہ گناہوں بھری زندگی گزر رہی ہے، کسی باپ کو کسی ماں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اور پھر جب جناب 30 سال کی اور 25 سال سے اوپر عمر ہو، پھر جا کے جناب اب کو شادی کریں گے. اور اس وقت جسم بھی ڈھل جاتا ہے، پھر ہمارے پاس آتے ہیں یہاں جی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے. میں نے کہا پہلے جب اس کی عمر اتنی تھی، ہاں اس وقت رشتے آتے تھے، لیکن کوئی مناسب نہیں تھا، ان کا اپنا گھر نہیں تھا، کاروبار نہیں تھا، خوبصورت نہیں تھا، شہر میں نہیں تھے، فلانا نہیں تھا، ٹمکانا نہیں تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا. تو اب کچھ بھی نہیں مل رہا. اب جو وہ مل رہا تھا وہ بھی نہیں مل رہا. اب تعویذ دے. اس لیے اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ حضور کی ہر سنت میں عظمت ہے. ہر سنت میں فرمایا یہ بالغ ہو اس کی شادی کرا دو. آپ کہتے ہیں نہیں ابھی تو بچی ہے، زنا ہو جائے تو اس کا بچی نہیں رہتی نہ بچہ رہتا. کہتے ہیں جی بڑا غلط ہو گیا جی. اس وقت بھی آنکھوں نا کوئی نہیں، خیر ہے جی، اس منڈے کچھ کر دیتا ہے، کڑی گل ہے جی، یہ تو بچہ ہے. نکاح کے لیے بچہ کہا جاتا ہے، زنا کے لیے بچہ نہیں کہا جاتا. اس لیے نکاح کو لازم پکڑیں. نکاح کریں گے برائیاں ختم ہوں گی. یہ اڈے کیوں کھلتے ہیں؟ یہ ان باپو کے مرہون منتیں جو 25 سے 30 سال تک انتظار کرواتے ہیں. بچہ تو منہ سے بولتا نہیں نا، وہ کیا کہے بیچارہ، ٹھیک ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب بندہ سوچتا ہے کہ یار ایسا ہوتا کیوں ہے. دیکھو ہم نے اس کو پڑھائی میں لگا دیا. میں پڑھائی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں ایک طرف کی بات کر رہا ہوں، دوسری طرف جب بات ہوگی تو وہ بھی کروں گا. پڑھائی پہ لگا دیا جناب، پڑھے گا جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، پڑھ رہا ہے، جوانی گزر رہی ہے، پڑھ رہا ہے. اس پڑھنے میں اس نے جوانی کتنی گزار دی. اور پھر کہا جناب کبھی کوئی ایسی بات آ گئی تو ہم نے تو نہیں پڑھایا تھا، ہم نے تو نہیں سکھایا تھا. بھائی تم نے نہیں سکھایا، پر تم نے نہیں پڑھا قرآن میں حدیث میں. تم نے کبھی نہیں سنا کہ شیطان اللہ نے ساتھ رکھا ہوا ہے. تم نے کبھی نہیں سنا حضور نے فرمایا کہ جب بالغ ہو جائے اس کا نکاح کرا دو. کیوں فرمایا حضور نے؟ فرمایا اگر بہن بھائی، سگے بہن بھائی ہیں، سگے، اور سگے بہن بھائی 7 سال کے ہو گئے، ان کا بستر جدا کر دو. یہ حضور نے فرمایا. حضور کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ حضور نے ٹھیک نہیں کہا؟ یہ کون سی بات ہے جی، یہ عجیب بات کر دی ہے. 7 سال کا آخر بچہ ہی تو ہوتا ہے نا. آپ بتائیں، یہاں تو بچہ جو ہے وہ 14 15 16 18 18 20 25 بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی کاکا ہے. حضور فرماتے ہیں 7 سال عمر ہو، دونوں کا بستر جدا کر دو. مجھے آپ بتائیں کہ کیوں جدا کر دو، وجہ کیا ہے؟ جو وجہ ہو پھر مجھے بتا دیجئے گا. پھر بتائیے گا بھائی نکاح کب تک ہونا چاہیے؟ پھر 7 سال عمر، 7 سال، پھر 8 سال کا حکم کیا ہوگا، پھر 9 سال حضور نے کیا فرمایا ہوگا، پھر 10 سال کیا فرمایا ہوگا. اور ہم کیا کہاں پہ جا رہے ہیں؟ اپنی اولاد کی جلد از جلد شادی کروائیں. اب آپ کہیں گے شادی کیسے کروائیں؟ آپ پیراں تے کھلو جاوے نا جی. وہ تھوڑے پیراں تے کھلوتا ہے، اپنے پیراں تے ہی کھلوتا ہے نا. پیروں نہیں، وہ کام کاروبار ہو جائے نا، کام کاروبار ہو جائے. تو کس نے منع کیا تھا آپ کو کہ اس کو کچھ ہنر نہ بتاتے، نہ سکھاتے، صرف پڑھاتے رہتے، کوئی بھی نہ سکھاتے، اس کو کاروبار پہ نہ لگاتے، کام کاج پہ نہ لگاتے. دنیا کی تعلیم اتنی ضروری ہے جتنا دنیا ضروری ہے. بس اس میں جتنا جینا ہے بس اتنی تعلیم سکھا دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس سے آگے نہ سکھائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے آگے ہنر سکھائیں، تعلیم بھی سکھائیں، کچھ ہنر بھی سکھائیں، تاکہ آپ 30 سال تک اس کے بیڑے غرق نہ کریں. کہ 30 سال تک ابھی جی، اور پھر جب جوان ہوتا ہے نا اور کوئی باتیں کرتا ہے تو پتہ ہے باپ کیا کہہ رہا ہوتا ہے، ماں کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ کماؤ نا پتر، ان کماؤ نا. کہ تو کماؤ، تو سا کمان جو چھوڑے تو سا سارے نو دسیا سی میرا پتر ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا. انہوں کچھ اور بن گیا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا تو یہ بھی نہیں کر سکتا. ان دسو کرے کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. شاید آپ میں سے کئی لوگوں نے سنی بھی نہ ہو آج تک، اکثریت نے. یہ جو بات ہوتی ہے نا ذرا پاؤں پہ کھڑا ہو جائے نا،
یعنی کاروبار اس کا ہو، یہ معنی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا شادی کرو اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا، یہ پہلے کہنے پہلا رزق بڑھاؤ، اور حضور کہنے پہلے شادی کرو رزق اللہ بڑھا دے گا۔ اور یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے، میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا کہ پہلے بچے کے پاس کاروبار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شادی کے بعد رب کاروبار عطا کر دیتا ہے، وہ کاروبار کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ کہتے ہیں نا اکثر کہ بھائی وہ جو دلہن آتی ہے وہ اپنا رزق لے کے آتی ہے، یہ سنا ہوا آپ نے؟ اس لیے اس چیز کا ویٹ ہے، اچھی نوکری کے لیے ہم نے بچوں کو پڑھایا، سرکار کی نوکری کے لیے بھی کبھی پڑھایا ہوتا تو پھر خبر ہوتی۔ دنیا کی چند ٹکوں کی نوکری کے لیے ہمارے ہاں نظام بھی اس طرح ہو گیا نا، بس سارے سڈے نوکر ہومن، اور یہاں تک کہ جی سرکاری نوکر ہوئے تو تا شادی کرائیے، یہ سوچ بن گئی۔ ہوئے غلام ہوئے، نوکر ہوئے، بندہ ہوئے، دین دی گال ایک بھی کر ہی نہ سکے۔ بجٹ میں سرکاری مجھے بھی نوکری مل رہی تھی، میں نے ٹھکرا دی، میں نے کہا میں ایک سرکار دی نوکری کر سکنا، 2 سرکاروں کی مجھ سے نوکری نہیں ہوتی۔ خطیب آپ کو بھرتی کریں گے، میں نے کہا اس خطابت تو کرنا کی جتنے حق بیان ہی نہ کر سکیے۔ نکاح کے لیے یہ کبھی نہ سوچے کہ سرکاری ملازم ہے فلاں، حضور نے نہیں بتایا ایسی بات۔ مالدار، سیرت دیکھیں، اخلاق دیکھیں، کردار دیکھیں، نمازی ہونا دیکھیں، رسول اللہ کا فرما بردار و عاشق رسول ہونا دیکھیں۔ کبھی یہ دیکھا بچہ جڑے بھی مسلک کا کوئی بات نہیں جی، کوئی سرکاری ملازم ہے، عقیدہ نہ اللہ کے متعلق ٹھیک ہے نہ رسول اللہ کا، پر کیا ہوا جی پیسے کماتا ہے، بڑا مالدار ہے۔ اس چیز کو دیکھیں کہ صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں، اللہ کے متعلق، رسول اللہ کے متعلق، صحابہ اہل بیت کے متعلق، اولیاء کے متعلق صحیح نظریہ رکھتا ہے کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد ذاتی اس کا کریکٹر، کردار کیسا ہے، یہ چیز دیکھنی، بھائی کھڑا ہوا ہے پیروں پہ کہ نہیں کھڑا ہوا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے میں پہلی نوکری کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے سسٹم ابھی نہیں ہے فی الحال تو نہیں جی، وہ نہیں جی یہ پکی بھی نہیں ہے نا ابھی تو، اس کا تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے نا، کیا پتا۔ تو بھائی آپ کا کچھ پتہ ہے، یہاں سے باہر ہم جائیں ایکسیڈنٹ ہو جائے مر جائے، یہ کون سی بات ہوئی، کیا پتا جی، پکی کا تو پتا ہوتا ہے، پکی کا بھی کیا پتا ہوتا ہے، پکی ذات تو پھر اللہ دی ہے نا، اور کوئی شے پکی نہیں ہوتی۔ ہم سے زیادہ یہ اینٹیں دیواریں پکی ہیں جو صدی گزار جاتی ہیں، اور ہماری نسلیں بھی یہاں مر جاتی ہیں۔ کتنی مساجد آپ نے دیکھی ہوں گی جن کی اینٹیں آج تک سالات دیکھے ہوں گے۔ نکاح حضور کی سنت ہے، اسے ادا کریے، اس میں کوتاہی نہ برتیے۔ اللہ تبارک